ذوق سب تشریف ہے نا. تو میں نے ایک کلام ہے حضرت بوئی کے اندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ان سے سنا ہوا ہے اور ایک بار کئی بار سنا ہے، تو میں نے وہ گزارش کیا. یہ جو آپ لوگوں نے کہا نا اس سوال کا جواب ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، آپ نے جو فرمایا کہ جی یہ بن گیا وہ ہو گیا، اچھی سنگتیں تو اچھی ہی ہوتی ہیں، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مگر یہ کہہ لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اب شیخ طریقت سیدنا طاہر اللہ تاج الکیلانی، استاذ مکرم حضور شیخ الاسلام، دیگر اساتذہ والدین اور شاہ صاحب، ان کی محبتوں کے تصدق منم محو خیال ہو، منم محو خیال ہو، نمی دانم پجارفتہ، شدم غرق وصال ہو، شدم غرق وصال ہو، نمی دانم پجارفتہ. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا رکھی. سبحان اللہ. خلوت ہو جلوت ہو، خلوت ہو جلوت ہو، یا جلوت ہو، مجھے نہیں یاد کہ جتنی بار بھی حاضری یہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اشک ریزی نہ عطا کی. ہائے ہائے، بے شک بے شک بے شک. میں نے کہا کہ میں شاہ صاحب نے استعمال کر یہ سند ہو گئی آپ کی نعت شریف، یہ لفظ سند ہو گیا اس میں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب 6:45 بجے خطاب کا آغاز ہو چکا. جیتے رہیے، کیا کہنے جی. اللہ اکبر. مجھے کتنی دیر بات کرنا بات آپ کی درست ہے، لیکن ہن جڑی تہاڈی کیفیت ہے وہ چیلنج نہیں کوئی کر سکتا. ہن تسی اپنی مرضی نال بس جاؤ. ہن کیفیت بس جاؤ. یہ بڑی مشکل نہ وقت آیا. واہ واہ یہ اڈیکتے یہ واسطے تے تحقیقاں دے کرتے اس وقت واسطے. مدینہ طیبہ میں ایک دیوانی عورت رہتی تھی. مدینہ طیبہ میں ایک دیوانی عورت رہتی تھی، اور جو دیوانے ہوتے ہیں ان کے حال احوال بھی ایسے ہی ہیں. کوئی پاگل کہے، کوئی دیوانہ کہے، کوئی جو مرضی چلتا رہے. اور اس کا حال یہ تھا، پنجابی میں کہتے ہیں کوئی اسے منہ نہیں لگاتا تھا. کوئی اسے منہ نہیں لگاتا تھا. وہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ آئی، کہنے لگی محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کی جرمت میں جلوہ افروز تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس گڑیا میں ہاتھ پکڑا اور لے کے چل پڑی. اللہ اکبر، اللہ اور لے کے چل پڑی. اور ایک چوک سمجھ لیں، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور عرب کی گرمی عرب کی ہے. وہاں کھڑے ہو کے حضور کا ہاتھ پکڑے دیر تک باتیں کرتی رہی. اور وہ بولتی بھی ایسے تھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہتی کیا ہے. اللہ اکبر. کسی کو سمجھ آتا کہ کیا کہہ رہی کہتی کیا ہے. تو حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دیر تک دھوپ میں کھڑی، دوپہر کا وقت، باتیں کی جا رہی. صحابہ کرام
مسجد نبوی میں بیٹھے یا پھر کل کچھ باہر بھی آگے ہوں گے، مگر جرت بھی نہیں ہو رہی کہ کیا کہیں، کیا کرنا ہے۔ دیر تک وہ بڑھیا باتیں کرتی رہی، پھر جب اس کا جی چاہا اس نے ہاتھ چھوڑا اور چل دی، ہاتھ چھوڑا اور چل دی۔ آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پاگل دیوانی عورت کے ساتھ اتنی دیر تک دھوپ میں کھڑے رہے اور اس کی باتیں سنتے رہے، اسے تو کوئی منہ نہیں لگاتا، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے اس کی کوئی نہیں سنتا، اور اگر اس کی میں نہ سنوں، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، بے شک وہ نوازتے بھی ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کائنات کو ایک ذرہ برابر نعمت نہ ملتی اگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کائنات ہی نہ ہوتی، بے شک بے شک، بلکہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اللہ، اس کائنات کا ہونا آپ کے سبب سے ہے۔ بے شک بے شک، آپ یہ نہ کہیے گا کہ ایسے بیوقوف بندے نے یوں بات کہہ دی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے کائنات کو نہ بناتا، تب کائنات نہ بنتی، کون ہوتا کون نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، بس وہ جو عدم سے لائی ہے نا، رستے میں جستجوئے رسول، اللہ اکبر، واہ، میں دوسری گلی میں نکل جاؤں گا، سیدھے ادھر ہی آ جائے جہاں جو جاتا میں فرمایا، جن گلیوں میں ذوق صاحب ماشاءاللہ لے گئے تھے نا، میں یہ نئے نعت خانوں سے گزارش کروں گا، مجھے ذاتی طور پہ یہ شکوہ ہے اپنے نئے نعت خانوں سے، انہیں کلام یاد نہیں، 1 2 4 6 نعتیں جو وہ پڑھتے ہیں بس وہی پڑھتے ہیں، اس سے آگے پیچھے ان کو کچھ نہیں یاد۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے ذوق صاحب کو بھی سنا، بے شک، کیا اردو کیا پنجابی، ممکن ہے بہت سے دوستوں کو پتہ بھی نہ ہو، تو بابا نشتر وہ بھی شاید تھے، اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ پکے سنی العقیدہ تھے۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے جی، عبدالرحمن نشتر، تو جو شاہ صاحب کی دعوت کا برکات العالیہ نے موضوع ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے کچھ ہم جملے عرض کر دیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، سبحان اللہ، رواہ الحاکم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید الکونین والثقلین سبحان اللہ، والفریقین من قرب ومن اجل، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سبحان قابل صد احترام پیر طریقت راہبر شریعت آفتاب نقشبندیت سبحان اللہ. سید السادات عربی سید اشتیاق احمد شاہ شوقی سبحان اللہ. دامت برکاتہ العالیہ. معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس وقت درود محل میں پیارے حبیب علیہ السلام اور وہ لوگ جن پر ہمارے آقا کی، ہمارے مولا، ہماری ملجا، ہمارے ماوا کی نظر عنایت ہے، ان کے تذکرے سے، ان کے ذکر سے اپنی محبتوں کو دوبالا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ تعالیٰ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں سے محبت رسول کی خیرات ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. عشق رسول کی خیرات بڑھتی ہے. ادب اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جاتا ہے بے شک بے شک. اور مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے. جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، آج کی اس نشست میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کا کچھ تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں ہم جان سکیں، سن سکیں، سوچ سکیں، سمجھ سکیں، ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے تمام احوال کو اپنی اپنی بساط کے مطابق ان راہوں پر چلا سکے، ان راہوں پر چلا سکے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر شخصیت کہ جن کے روب و دبدبا سے روب و دبدبا سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں کوہرام مچ جاتا تھا. اللہ. قیصر روم، کسریٰ ایران، جن کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے، مگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا نظام ریاست، نظام سلطنت چلا بھی رہے ہیں اور اپنی اس حیثیت اور کیفیت کو بھلاتے نہیں. خود فرماتے ہیں کہ میں وہ عمر ہوں کہ جس سے بکریوں کا ایک ریوڑ چرائے نہیں سکتا تھا. بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھیں
اور میرا باپ مجھے چڑھتا تھا کہ اتنے جوان کڑیل جوان ہو تو سے بکریاں نہیں سنبھالی جاتی. اور کہاں یہ ہے 22.5 لاکھ مربع میل. اللہ اکبر اللہ. 22.5 لاکھ مربع میل. مربع میل تک پھیلی ہوئی ریاست اسلامی کا انتظام اسلام چلا رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ وہ صحبت تھی جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق اعظم کو عطا کی، اور جس سے بکریوں کا ریوڑ چرائے نہیں چلتا تھا. وہ اپنے عہد کی سب سے بڑی حکومت اس کا نظام چلا رہے تھے. اور کیسے چلا رہے تھے؟ کیسے چلا رہے تھے؟ ایک جھلک دے کے پھر آغاز میں آؤں گا. سرزمین مدینہ میں زلزلہ آ گیا. سرزمین مدینہ میں زلزلہ آ گیا. 2 طرح کی روایات ہیں. عمر فاروق اعظم نے اپنا درہ زمین پہ مارا اور دوسرا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور فرمایا اے زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا عدل ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے وہ عدل فاروقی ہے. سبحان اللہ. وہ عدل فاروقی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو نظام عدل قائم کیا وہ ضرب المثل ہے آج. سبحان اللہ. صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی جو ایمان کی دولت سے خالی ہے. اللہ. اور آج یورپ کے اسکینڈینیوین کنٹریز بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کی عدل پر اور فلاح پر مبنی ریاست انہی قوانین کو فالو کر رہی ہے جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیے تھے. بے شک. اور وہاں باقاعدہ اس اعتبار سے انہوں نے خیانت نہیں کی اور ان قوانین کے مجموعے کو وہ عمر زلا کہتے ہیں. اللہ. عمر زلا. اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ وہ نظام اسلامی، وہ نظام مصطفیٰ، وہ حق کا نظام جس کی بنیاد تعلیمات کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. سبحان اللہ. اسے عملی جامہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں دیا گیا. سبحان اللہ. جس کی بنیاد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اسے عملی جامہ عمر فاروق اعظم نے پہنایا. اور وہ نظام جو عمر فاروق اعظم نے قائم کیا وہی نظام مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. وہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپتے چھپاتے اپنے اصحاب کی تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تھے. جو اصحاب اسلام قبول کر چکے تھے ان میں سے بھی بہت سو کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں. کیوں؟
ایمان کا اظہار کرتے تو کفار و مشرکین مکہ کا ظلم و ستم شروع ہو جاتا. اس وقت جو عبادت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یا آپ کے اصحاب دین حنیف پر ہوتے ہوئے، دین اسلام پر ہوتے ہوئے نماز تو فرض بھی نہیں ہوئی تھی، نماز فرض کبھی نہیں ہوئی تھی، وہ جو کچھ بھی اہتمام کرتے وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یا پھر اپنے اپنے گھروں میں، اور جو اصحاب دار ارقم میں آتے وہ بھی دائیں بائیں دیکھتے بھالتے آتے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. یہ نظام چھپتے چھپاتے چل رہا ہے. پھر ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی. میں نے وہ حدیث پاک آپ کو گوشر کر دیا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. سبحان اللہ. اسلام کو عزت عطا فرما. ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دو مردوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، ان دو مردوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ. ابو جہل ابن ہشام اور عمر بن خطاب. سبحان. آگے روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے عمر ابن خطاب کو پسند کیا. سبحان نعرہ اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق اعظم کو پسند کیا سو انہیں اسلام کی توفیق عطا کر دی. باقی واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں. عرض کیا اگر ہم حق پر ہیں تو چھپتے چھپاتے اللہ کی عبادت کیوں؟ ہائے ہائے ہائے. پھر چھپتے چھپاتے اللہ کی عبادت کیوں؟ اعلانیہ اللہ کی عبادت ہوگی. آقا علیہ السلام درمیان میں ایک طرف عمر خطاب، دوسری طرف حضرت حمزہ، اور پیچھے ساتھ دو لائنوں میں اصحاب رسول حرم کعبہ کی طرف چل پڑے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں یہ پہلا دن تھا جب ہم نے اعلانیہ حرم کعبہ میں اللہ کی عبادت کی. یہ پہلا دن تھا. کون سا دن؟ جس دن عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. یہ خبر کفار و مشرکین مکہ کو پہنچی. وہ کہنے لگے آج ہماری طاقت آدھی رہ گئی، آج ہماری طاقت آدھی رہ گئی. ایک کوہرام مچ گیا، ایک کوہرام مچ گیا. تو یہ پہلا دن تھا، اور اس وقت تک دو مختلف روایات کے مطابق، ایک یہ کہ 39 لوگ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور عمر فاروق اعظم 40 میں تھے، اور دوسری روایت کے مطابق 45 لوگ
اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ 40 میں تھے، اور اس وقت تک عبادت چھپ چھپا کے ہو رہی ہے، اور ان کو اسلام قبول کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ طاقت دے دی کہ وہ اعلانیہ عبادت کرنے والے ہو گئے۔ حضرت امیر مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آ گیا، کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب لوگوں نے چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی۔ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی سوائے عمر ابن خطاب کے۔ اور جب عمر ابن خطاب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو ایک ہاتھ میں ننگی تلوار اٹھائی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں تیر ہے اور پشت پر کمان ہے، پشت پر کمان ہے۔ حرم کعبہ میں آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، پھر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ کے صحن میں دور تھا، آج بھی بعض جگہوں پہ ہے کہ کچھ لوگ ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، طواف کعبہ کر چکے 7 چکر، 2 نفل ادا کر چکے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر چل پڑے۔ انداز وہی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں تیر اور کمان اس پر۔ جہاں ایک ٹولی بنی ہوئی ہے، کسی قبیلے کا سردار موجود ہے، اس کے ساتھ بیٹھے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں عمر ہوں، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اپنے بیٹے سے محروم ہو، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ سن لے میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، جس میں جرأت ہے وہ مجھے روک لے، جس میں جرأت ہے اٹھے اور مجھے روک لے۔ وہ نظریں اٹھا کے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھتے، کڑیل جوان تھے، نظریں اٹھا کے دیکھتے اور جواب کوئی نہیں، اٹھتے تتر بتر ہو جاتے۔ عمر فاروق اعظم وہ جو دوسرے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے اور ان سے بھی یہی کلمات فرماتے۔ کسی شخص نے جرأت نہ کی کہ عمر فاروق اعظم کے راستے میں کھڑا بھی ہو اور اسے روک سکے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، سبحان اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے ذریعے پھر جو اسلام کو عزت عطا کی، اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایک اور عمر ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچتا، روئے زمین پر کوئی کافر نہ ہوتا۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، ایسی اصلاحات لے کر آتے ہیں۔ الفاروق حضرت شبلی نعمانی کی کتاب ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم پر انہوں نے لکھی، 45 اولیات کا مطلب
وہ اصلاحات جو سب سے پہلے آپ نے کی ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اور بھی بہت سی اصلاحات اولیات ایسی ہیں جن کا آغاز عمر فاروق اعظم نے کیا۔ عمر فاروق اعظم نے کیا، میں ان کو گنوانے نہیں جا رہا، عملی معاملات کر جا رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں رعایا کے حالات سے واقفیت کے لیے گشت کیا کرتے، غلام ساتھ ہوتا اور گلیوں میں بازاروں میں گشت کرتے، کہیں سے کوئی آواز آتی، کچھ سنتے تو ان کی دادرسی فرماتے۔ ایک جگہ پہنچے، ایک بڑھیا موجود ہے اور وہ کچھ اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آتے ہیں، اور دیس بدل میں سارا کچھ کرتے تھے۔ پوچھا ہے بڑھیا تو جو شکایات کر رہی ہے کیا تو نے یہ امیر المومنین تک بھی پہنچائی ہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی وہ خلیفہ کس لیے بنا ہے؟ وہ خلیفہ کس لیے بنا ہے؟ اگر مجھے اپنی شکایات اس تک پہنچانی ہے، اسے خود میری ضرورتوں کا پتہ کیوں نہیں؟ اسے خود میری ضرورتوں کا پتہ کیوں نہیں؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گئے، بیت المال سے جو جو شکایات وہ کر رہی تھی وہ سارا ساز و سامان لا کے اس بڑھیا کو دے دیا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی تیرا بھلا ہو، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی جگہ تجھے خلیفہ بنائے۔ واہ 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 واہ، عمر فاروق کی جگہ اللہ تعالیٰ تجھے خلیفہ بنائے۔ عمر فاروق اعظم عرض کرنے لگے بڑھیا عمر فاروق میں ہی، عمر فاروق میں ہی ہوں۔ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ غلام سے کہتے ہیں دستک دی، ایک بڑھیا باہر آئی، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ فرمایا پھر وہ ہنڈیا کیوں چولہے پہ چڑھا رکھی ہے؟ کہا وہ ہنڈیا ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے اور کچھ پتھر ڈالے ہیں، کچھ پتھر ڈالے ہیں اور بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ ہنڈیا پکتی ہے تو کھانے کو دیتی ہے، ہنڈیا پکتی ہے تو کھانے کو دیتی ہوں اور چاہتی یہ ہوں کہ روتے روتے سو جائیں، روتے روتے سو جائیں۔ اسی وقت واپس پلٹے، بیت المال سے اناج لیا، اپنی پشت پر اٹھایا، اپنی پشت پر اٹھایا۔ غلام نے کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے میں ہوں گا، تم تو نہیں ہوگا۔ اور وہ اناج اس بڑھیا کے گھر پہنچائے۔ پھر ایک اور منظر دیکھیے، رات کا گشت ہے، رات کا گشت ہے۔ اس دوران ایک گھر سے دو خواتین کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، ایک آواز کسی بڑھیا کی، ایک آواز ایک نوجوان بچی کی۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹے دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے،
دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے. پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے امی جان میں ایسا نہیں کہوں گی. آپ کو نہیں علم کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے. واہ واہ واہ. سو میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. ماں کہتی ہے بیٹے امیر المومنین یہاں کون سے موجود ہیں, تو پانی ملا دے. ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں امیر المومنین کون سے یہاں دیکھ رہے ہیں, تو پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے امی جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے, وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس گھر پر نشان لگا لیا, اس گھر پر نشان لگا دیا. صبح کے وقت آدمی کو بھیجا, خبر لی کہ وہ رات آپس میں باتیں کرنے والے کون تھے. ہائے ہائے. بتایا گیا ایک بڑھیا تھی اور ایک نوجوان کنواری لڑکی. وہ ماں بیٹی آپس میں بات کر رہی تھی اور وہ دودھ میں پانی ملانے کا تذکرہ ہو رہا تھا. اپنے بیٹوں کو بلایا. یہ توجہ کیجیے گا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت سے 4 خوبیوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. عورت سے 4 خوبیوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. پہلا کیا, اس کا حسب نسب کیا ہے, خاندان کیسا ہے. واہ. ٹھیک ہے, اس کی ذات خوبصورتی وہ کیسی ہے, وہ جس خاندان سے ہے اس کی مالداری کیسی ہے. اور چوتھی چیز وہ بچی دیندار کتنی ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرمایا کہ تم اس کی دینداری کو ترجیح دو. سبحان اللہ. اس کی دینداری کو ترجیح دو. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبد الرحمن بن عمر, ان کی شادیاں ہو چکی تھی. ان کی شادیاں ہو چکی تھی. حضرت عاصم بن عمر, ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. پھر بھی بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بیٹو میرے پاس ایک لڑکی ہے, میرے پاس ایک لڑکی ہے. اگر میری عمر نکاح کی ہوتی تو میں اس سے نکاح کر لیتا. اللہ. لیکن میری عمر اب نکاح کی نہیں. تو تم میں سے جو کوئی پسند کرے میں اس سے اس کا نکاح کروا لیتا ہوں. چاہے پہلے جو بڑے دو تھے ان کے نکاح ہو چکے, شادیاں ہو چکی تھی. حضرت عاصم رضامند ہو گئے. تو خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ الرسول عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کر اس بڑھیا سے اس نوجوان کنواری لڑکی کا رشتہ مانگا. اللہ. اور وہ بڑھیا جو بیوہ ہے, وہ بچی جو یتیم ہے, امیر المومنین کے گھر کی زینت بنتی ہے, آپ کے بیٹے کی بیوی بنتی ہے. اور پھر انہی کے نواسی میں, انہی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 99 ہجری میں جا کر خلیفہ بنے تھے. ٹھیک ہے, ان کی نواسی کی اولاد سے وہ پیدا ہو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. 2.5-3 سال حکومت کی اور تاریخ نے انہیں خلیفہ خامس کا لقب بھی دیا. ٹھیک ہے, آ جائیے تھوڑی بات عدل فاروقی کی کر لیں. آپ کا ہی معاملہ حضرت ابی بن کعب سے ہو گیا اور آپ امیر المومنین ہیں. آپ امیر المومنین ہیں. معاملہ حضرت ابی بن کعب سے ہو گیا کہ بعض صحابہ میں سے ہیں.
بات عدالت میں چلی گئی، اس کا قاضی امیر المومنین کا نامزد کرتا، فارغ کرتا۔ اگر مجھے صحیح یاد ہو تو شاید حضرت زید بن ثابت تھے، ٹھیک ہے۔ قاضی کے پاس وقت کا حاکم، وقت کا حاکم، اور ایسا حاکم کہ 22.5 لاکھ مربع میل اور اس کا سکہ چلتا ہے، اس کا نام چلتا ہے، ایسا حاکم، ایسا حاکم قاضی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، اور قاضی وقت جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے، اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہر گئے اور قاضی کو مخاطب کر کے فرمایا، ایک زیادتی آپ نے ابھی کر دی۔ عرض کیا میں امیر المومنین کے استقبال میں کھڑا ہوا ہوں، فرمایا میں اس وقت امیر المومنین کے طور پر تیرے پاس نہیں آیا، ایک ملزم کے طور پہ آیا، لہذا میرا احترام تم پر لازم نہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عمر فاروق اعظم نے اپنی ذات سے بھی لوگوں کو انصاف دیا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اپنی ذات سے بھی لوگوں کو انصاف دیا۔ مسجد نبوی ہے، اسے اب پارلیمنٹ ہاؤس کہتی تھی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اے عمر بن خطاب، مال غنیمت میں یمن سے جو چادریں آئی تھیں وہ تقسیم ہوئی تھیں، وہ چادریں اتنی تھیں کہ اس سے ہمارے تو قمیض نہ بنے، یہ جو قمیض تو نے پہن رکھا ہے تو اتنا کریے جواب، اتنا اونچا کر، ہمارے تو قمیض نہیں بنے، تیرا قمیض کیسے بن گیا؟ ہمارے قمیض نہیں بنے، تیرا قمیض کیسے بن گیا؟ خود خاموش ہو گئے، بیٹے کو بلوایا، بیٹے یہ کہہ رہے ہیں، بیٹا جواب دیتا ہے کہ میرے والد گرامی کے پاس پیبند لگے قمیض کے سوا پہننے کو کوئی اور چیز نہیں تھی، بیت المال سے مال غنیمت میں جو مال آیا اور جو چادریں تقسیم ہوئی، ایک چادر سے ابا جان کا قمیض نہیں سلتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی آپ کو پیش کر دی کہ آپ اپنا قمیض سلوا سکیں، کیونکہ امیر المومنین کے پاس کوئی اور قمیض نہیں تھا۔ حضرت عمار بن یاسر وہ کہتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین کو گھر سے باہر آنے میں کافی تاخیر ہو گئی، اور ہم پریشان تھے کہ کیوں اب تک نہیں آ رہے۔ پھر کافی دیر کے بعد جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں وہیں سارا سسٹم چلتا تھا، نظام چلتا تھا حکومت کا، آئے تو ہم نے پوچھ لیا کہ آج خلاف معمول اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ جواب دیا میرے پاس پہننے کو ایک ہی قمیص تھا، وہ میلا ہو گیا تھا، وہ دھویا تھا، گیلا تھا، اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا، یہ سوکھ جائے تو پہن کے میں آ جاؤں، پہن کے میں آ جاؤں۔ جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پارلیمنٹ سے پہلے خطاب کر رہے ہیں، تجویز پیش کی
کہ عورتوں کے مہر کی رقمیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. عورتوں کا مہر کا مطالبہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں نہ اس پر کوئی حد متعین کر دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا حق مہر ہو سکتا ہے. ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے, ایک عورت کھڑی ہو گئی. ایک عورت کھڑی ہو گئی, کہا اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے اور آپ اس سے روکتے ہیں. فوراً چونک اٹھے. فرمایا بی بی کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کر دی جس میں قناطیر المقنطرہ کا ذکر ہے ساتھ کہ عورتوں کا حق مہر خزانوں کے ڈھیروں کی صورت میں بھی ہو تو وہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیتا ہے. اے عمر, تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ فوراً اسی عمر فاروق اعظم سے, عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے معذرت کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک اور وقت آیا, یہی پارلیمنٹ بات ہو رہی ہے. فرمایا اگر میں تمہیں سیدھے راستے کا حکم دوں تو کیا تم میری پیروی کرو گے؟ سب نے کہا ہاں پیروی کریں گے. کہا اگر میں اس کے خلاف تمہیں کچھ کہوں, ایک بوڑھا جس کی کمر بھی خم کھا چکی ہے, ٹیڑھی ہو چکی ہے, وہ کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا عمر اگر تو ہمیں رائے ہدایت کے خلاف کچھ کہے گا تو ہم پکڑ کے تجھے سیدھا کر دیں گے. ہم پکڑ کے تجھے سیدھا کر دیں گے. عمر فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو کسی دوسرے راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ امیر المومنین سب کچھ سن بھی رہے ہیں, قبول بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. قبول بھی کر رہے ہیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں. مصر کے گورنر ہیں. ان کے بیٹے کی ایک مصری سے دوڑ لگ گئی, دوڑ کا مقابلہ ہوا. وہ مصری آگے نکل گیا اور یہ ہار گیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے یہ چیز گوارا نہ ہوئی کہ میں ہار جاؤں. انہوں نے اس مصری کے 2-4 کھڑکا دی, 2-4 کھڑکا دی. تو اور مجھ سے جیتے. وہ مصری جانتا تھا ریاست اسلامی ہے, حاکم وقت عمر فاروق اعظم ہے. مصر سے چلا مدینہ طیبہ آیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی شکایت کی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر مصر حضرت عمر بن العاص ان کے بیٹے دونوں کو بلا لیا. آ جاؤ, آ جاؤ. آ گئے. پھر فرمایا اس مصری سے معاملہ بیان کرو. اس مصری نے سارا ماجرا بیان کر دیا. پوچھا عمر بن عاص کے بیٹے سے, ہاں بھائی یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس مصری سے فرمایا اضرب ابن الاکرمین, اس معززین کے بیٹے کو ویسے ہی مارو جس طرح اس نے تجھے مارا تھا. ویسے ہی مارو جیسے اس نے تجھے مارا تھا. اور پھر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اے عمر تو نے کب سے لوگوں کا اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنم دیا.
واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا؟ جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنم دیا ہے۔ یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ادھر عمرو بن العاص گورنر مصر، مصر دریائے نیل سارا سال بہتا تھا، کچھ وقت آتا تھا اس میں اس کا پانی خشک ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہمارا یہاں کا معمول یہ ہے، ہر سال یہ دریا خشک ہوتا ہے تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے اس کے اندر ذبح کرتے ہیں تو یہ دریا چل بڑھتا ہے، یہ دریا چل بڑھتا ہے۔ گورنر مصر پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا کریں، اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں۔ خط لکھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ یا امیر المومنین، یہ ماجرا ہے، یہ معاملہ ہے، اور یہاں کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ فرمائیں کیا کیا جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا سا رکا اس دریائے نیل کے نام لکھتے ہیں، واہ 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 اور گورنر مصر کو حکم دیتے ہیں کہ یہ رکا اس دریا میں ڈال دو، یہ رکا اس دریا میں ڈال دو۔ لکھا کیا ہے؟ اے نیل، اگر تو کسی دوشیزہ کا خون لے کر چلتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، واہ 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 پھر ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کہنا شروع کر۔ واہ 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 اور رفیق لکھتے ہیں رکے کا دریائے نیل میں ڈالنا تھا، دریائے نیل نے پانی آیا اور لہروں کی صورت میں بہنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ وقت ہے، یہ کہہ لو عمر فاروق اعظم کے رکے کی برکت ہے، تب سے لے کے آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، واہ 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 تب سے لے کے آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ آخری بات کر لو، روم کا سفیر، روم کا سفیر مدینہ طیبہ میں آتا ہے، امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں آیا، جس کسی شخص سے ملاقات ہوئی اس سے کہا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ ان سے ملنا ہے۔ وہ محل کا نام سن کر حیران ہوتا، ہمارے یہاں محل محل کوئی نہیں ہوتے، ہمارے یہاں محل محل نہیں ہوتے۔ امیر المومنین وہاں مسجد میں بیٹھے ہوتے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رومی سفیر چلتا ہوا مسجد نبوی جا پہنچا، دوپہر کا وقت تھا، دیکھا امیر المومنین وہاں موجود نہیں۔ جو کوئی وہاں موجود تھا اس سے پوچھا بھائی امیر المومنین سے ملاقات کریں، ان سے ملنا ہے۔ کہا اچھا ایسے کر، وہاں بستی سے باہر چٹل میدان ہے، کسی درخت کے سائے میں سوئے ہوں گے، وہاں چلا جا، ادھر کسی درخت کے سائے میں سوئے ہوں گے۔ رومی سفیر حیران پریشان ہے، یہ کیا نام امیر المومنین ہے؟ ہمارے ہاں تو درباروں کے انداز ہی کچھ اور ہیں، اور یہاں منظر کیا ہے؟ وہ چل پڑا، پروٹوکول نہیں تھے نا، تو اکیلا ہی آیا، اکیلا ہی آگے چل پڑا۔ واہ 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 کیا دیکھتا ہے؟ بستی سے باہر نکلے، چٹل میدان ہے، ایک درخت ہے، سرانے اینٹ رکھی ہے، سرانے اینٹ رکھی ہے،
اور مٹی پر ہی عمر فاروق اعظم آرام فرمائے۔ تاریخ نے یہ الفاظ محفوظ کیے۔ اس سفیر نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین سرہانے اینٹ رکھی ہے، دائیں بائیں کوئی شخص نہیں، درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور ہے، مٹی آپ کے بدن کو لگی ہوئی ہے اور سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ سفیر کہتا ہے عدلتا فنمتا یا عمر، اے عمر تو نے عدل کیا سو سویا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، تو نے عدل کیا سو سویا ہوا ہے۔ کوئی خوف کوئی ڈر، کوئی خوف کوئی ڈر تجھے نہیں ہے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی پولیس مین، تنہا سویا ہے اور کوئی فکر نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، یاد رکھیں جب عدل ہو، کیا بات، جب عدل ہو تو پھر ایسی چیزوں کی حاجتیں نہیں ہوتی۔ ظلم ہوتا ہے تو خوف ہوتے ہیں، بے شک بے شک، ڈر ہوتے ہیں، خطرے ہوتے ہیں، نتیجہ تک سیکورٹی گارڈوں کی فوج ظفر موت رکھی جاتی ہے۔ ایک بات سمجھ آ رہی ہے؟ نظام عدل قائم کیا، بے شک کوئی خوف نہیں، بے شک، اور پھر اسی نظام عدل اور صحبت رسول کا فیضان تھا کہ یہی عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دور علاقہ ذہن سے اتر گیا، دور ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے، جنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے، واز فرما رہے ہیں اور واز فرماتے درمیان میں 3 مرتبہ آواز بند کرتے ہیں، یا ساریہ الی جبل، یا ساریہ الی جبل، یا ساریہ الی جبل۔ اللہ اکبر، 3 بار، سینکڑوں میل دور کا واسطہ ہے، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ کی سربراہی میں لشکر گیا ہوا ہے، مگر اللہ رب العزت نے یہ نگاہ ادا کر رکھی تھی واہ واہ واہ، کہ وہاں سے اتنی دور فاصلے تک بھی واہ، وہ دیکھتے تھے، سبحان اللہ، اور مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز انہیں جنگ کے دوران بھی ہدایات دیتے تھے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، وہی لشکر واپس پلٹا، لشکر واپس پلٹا، احوال پوچھے گئے، جواب یہ ملا کہ دشمن ہم پر غالب آ رہا تھا، ایک طرف پہاڑ تھا، غیب سے ایک ندا سنی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ سو میں اپنے لشکر کو لے کے پہاڑ کی طرف ہوا، واہ واہ، دشمن سے بچاؤ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یاب بھی کر دی۔ سبحان اللہ، واہ دشمن سے بچاؤ بھی ہو گیا، فتح یاب بھی ہو گئے۔ تحقیق کی گئی تو عین وہی وقت تھا، عین وہی وقت تھا جب ادھر دشمن غالب آ رہا تھا، یہ صدائے عمر فاروق اعظم بلند ہوئی، حضرت ساریہ ان کی فوج نے وہ آواز سنی، پہاڑ کی اوٹ لی، پھر دشمن پر حملہ کیا، فتح یابی مل گئی۔ اور یہاں میں نے بتایا ہاں یہی وہ وقت تھا، ہاں یہی وہ وقت تھا کہ جب خلیفۃ المسلمین نے خلاف معمول واز کرتے ہوئے واز کو چھوڑا
یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل کی ندا بلند کی۔ یاد رکھ لیں، ہر زمانہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے عدل و انصاف کے قیام میں، ریاستی اداروں کے قیام میں، ریاستی اداروں کی کارگزاری کے معاملات میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خیرات لیتا رہے گا۔ واہ واہ واہ، اور میں نے رات یہ پڑھا، کسی مغربی مفکر نے کہا کہ کمال یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی جدید ترین ریاستیں، دنیا کی جدید ترین ریاستیں کوئی ایسا نیا ادارہ قائم نہیں کر سکی جس کی بنیاد عمر فاروق اعظم نے نہ ڈالی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جس کی بنیاد عمر فاروق اعظم نے نہ ڈالی ہو۔ کوئی بنیادیں فراہم کر دی، ادارے قائم کر دیے، ان کی کارگزاری قائم کر دی، ان کے اصول و ضوابط طے کرا دیے، سارا کچھ کر کے پوری تاریخ انسانیت کو وہ نظام ریاست جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اسے نافذ کر کے عمر فاروق اعظم نے دکھا دیا، اور تاریخ میں اس طرح زندہ ہو گئے۔ وہی جملہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مغربی مفکرین میں سے کسی نے کہا کہ اگر محمد کی امت میں ایک عمر فاروق اعظم اور ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک عز و سما، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان جو عمر فاروق اعظم کو عطا ہوا تھا، اس کی خیرات اس ریاست پاکستان کی طرف آمین، یہاں بھی امن و امان قائم ہو، یہاں بھی عدل کا نظام قائم ہو، یہاں بھی فلاحی اسلامی ریاست کا وہ تصور سامنے آ سکے۔ آمین، پھر کہہ رہا ہوں آخری بات، عمر فاروق اعظم رات کے گشت میں جا رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف چلے گئے، دیکھا اوپلوں سے، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں پاتھیاں، اوپل مشکل ہے کسی واسطے سے پاتھی لے گئے، اوپلوں سے ایک نیا کچھ جھونپڑا سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہلکی پھلکی کوئی لائٹ بھی جل رہی ہے، ایک آدمی باہر کھڑا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، تو ادھر جنگل میں کیسے؟ اس نے کہا کہ میں ایک بادیہ نشین ہوں، ایک دیہاتی ہوں، تو یہاں کیا لینے آیا؟ امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، سنا ہے کہ بڑی فیاضی کرنے والے ہیں، بڑی سخاوت کرنے والے ہیں، تو کچھ مجھے بھی مل جائے۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے تو اندر سے ایک عورت کے کہنے کی آواز آئی، عورت کے کہنے کی آواز آئی، پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ اس دیہاتی نے، اس بادیہ نشین نے پہلے تو لہت و لال سے کام لیا، پھر اصرار کرنے پر بتایا کہ میری بیوی ہے، درد ذہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ اچھا، اسی وقت واپس پلٹے، گھر گئے اور اپنی ازواج میں سے اپنی ایک بیوی کو ساتھ لیا اور اس سے کہا کہ بچے کی پیدائش کے وقت جن جن چیزوں کی، جس سامان کی کسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا ساتھ لے لو، واہ واہ واہ، وہ سارا ساتھ لے لو، اور اسے لے کر وہیں جنگل میں جا پہنچے، اپنی بیوی کو اس خاتون کے پاس بھیج دیا اور خود اس بادیہ نشین دیہاتی سے کو لیا اور تھوڑے فاصلے پہ جا کے اسے کہا جہاں کوئی لکڑیوں کا یا اوپلوں کا کچھ الاؤ جلا دو، آگ جلا دو، ممکن سردی ہو، اور اس آگ کے الاؤ کے گرد دونوں بیٹھ گئے اور بات چیت کرنے لگے، باتیں ہوتی رہی، تھوڑا وقت گزرا، اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو مبارک دیجئے، اللہ تعالی نے بیٹا دیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ،
وہ دیہاتی پریشان ہو گئے بجائے اس کے کہ خوش ہوتا بیٹا ہوا ہے امیر المومنین سنا تو دبک کے رہ گیا امیر المومنین اور ایسا سبحان اللہ سبحان امیر المومنین ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو دلا سکتا اس کو بڑھانا کوئی کر نہیں ستہ ہی خیر ہے آپ کو نہیں ہے کوئی راڑا نہیں سارے کام سے فارغ ہوئے اگلے دن صبح بلایا اس آدمی کا اس کی بیوی کا اس بچے کا وظیفہ بیت المال سے متعین کرتا واہ 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 کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے دودھ بیت المال سے اس کی ماں کے لیے دودھ بیت المال سے سبحان اللہ کوئی بےروزگار ہے اس کی کفالت بیت المال سے پتا چلا ایک شخص نے چوری کی ہے کیس آپ کے پاس آ گیا پوچھا کیوں چوری کی بتایا اتنے دن ہو گئے بچے گھر میں بھوکے مر رہے تھے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے مجبور ہو گیا ٹھیک ہے قرآن کی حد کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اسے معطل کیا بیت المال سے ان کا وظیفہ لگا دیا کہ جب تک برسر روزگار نہیں ہوتا بیت المال اس کی کفالت کرے گا واہ 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 یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے ان کی ریاست جسے آپ اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں بے شک اور یہی حقیقی تصور ہے اسلامی نظام کے نفاذ کا اسلام کے فلاحی نظام کے نفاذ کا اسلام کے ترقیاتی نظام کا ادارہ جاتی نظام کا اور ان کے اصول و ضوابط و قواعد کا بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار دیگر التجا ہے ہماری کیسو سما یہ عرض پاک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر قائم ہوئی تھی ادھر بھی کچھ عدل فاروقی کی خیرات آمین نظام فاروقی کی خیرات آمین عمر لا کی خیرات ادھر بھی آئے جہاں کے لوگ بھی پھر اسلام کی بہار دیکھیں آمین اسلام کی فلاحی ریاست کی بہار دیکھیں وما علینا الا البلاغ